شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفی الظہری کی سیرت۔ السلام علیکم دوستو، جب بہاری شریعت کے عظیم مصنف مفتی امجد علی اعظمی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کل کو پوری دنیا میں شیخ الحدیث کے نام سے پہچانا جائے گا۔ گٹوں میں کھیلتے ہوئے جو بچہ باپ کی کتابوں کے ورق پلٹتا تھا وہی آگے چل کے حدیث نبوی کا عظیم خادم بنا۔ دراصل یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ تو اللہ کا خاص انتظام تھا کہ علم کی روشنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو۔ مولانا عبد المصطفی الظہری کی زندگی بتاتی ہے کہ سچے علماء کے گھر میں کیسا ماحول ہوتا ہے۔ بھائیو، علمی گہرانے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بچے کتابوں سے خوشبو سونگھ کر بڑے ہوتے ہیں۔ انہیں کھلونوں کی بجائے قلم اور کاغذ زیادہ پسند آتے ہیں۔ ایسے ہی گھر میں مولانا عبد المصطفی الظہری کا بچپن گزرا۔ اگر آپ کبھی کسی عالم کے گھر گئے ہو تو دیکھا ہوگا کہ وہاں کا ماحول کچھ مختلف ہوتا ہے۔ دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوں گی، الماری میں علمی کتابوں کے انبار ہوں گے اور گفتگو کا موضوع بھی عام طور پر علمی باتیں ہوں گی۔ اسی طرح مولانا عبد المصطفی کا بچپن بھی ایسے ہی ماحول میں گزرا جہاں ہر بات میں علم کی ہوا ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر علمی گہرانے کا بچہ عالم بن سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق بھی چاہیے۔ بھائیو، اگر یہ علمی سفر آپ کو دلچسپ لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب والا بٹن دبا دیجئے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ گھریلو ماحول کے آپ پر ابتدائی اثرات۔ مولانا عبد المصطفی الظہری کے والد مفتی امجد علی اعظمی صرف ایک عالم نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ ان کی مشہور کتاب ہے بہار شریعت، آج بھی بر صغیر میں فقہی حوالے کا بنیادی مسئلہ سمجھی جاتی ہے۔ جب گھر کا سربراہ اتنا بڑا عالم ہو تو بچوں کی پرورش بھی فطری طور پر علمی ماحول میں ہوتی ہے۔ چھوٹے عبد المصطفی کے کان میں بچپن ہی سے عربی الفاظ پڑھتے تھے۔ والد کے پاس آنے والے طلبہ کے سوالات اور ان کے جوابات ان کے ذہن میں جگہ بناتے رہے۔ گھر میں کھانے کی میز پر بھی فقہی مباحث ہوتی رہیں۔ مہمانوں کی باتیں بھی اکثر علمی موضوعات پر ہوتی تھیں۔ اسی طرح چھوٹا عبد المصطفی فطری طور پر ایک ایسے ماحول میں پرورش پا رہا تھا جہاں علم کی قدر و منزلت کو سمجھنا آسان تھا۔ 5 سال کی عمر میں جب اسے قرآن پڑھنا سکھایا گیا تو اس نے غیر معمولی دلچسپی دکھائی۔ عام بچے ناخن کاٹتے وقت رو پڑتے ہیں، لیکن عبد المصطفی قرآن کے سبق میں دیر ہونے پر پریشان ہو جاتے۔ 6 سال کی عمر میں اس نے باقاعدہ قاعدہ مکمل کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ استاد کو تعجب ہوا کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح الفاظ کو توڑ توڑ کر نہیں بلکہ روانی طور پر پڑھتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں ایک دن والد نے دیکھا کہ عبد المصطفی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ عربی حروف کی مشق کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ والد کی لکھائی کی نقل کریں۔ والد نے اس رجحان کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اس بچے کی تعلیم کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے شہر کے بہترین قاری سے اس کی قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 8 سال کی عمر میں عبد المصطفی نے قرآن ختم کیا اور اسی سال حفظ کا آغاز کیا۔ حفظ کا یہ سلسلہ 2 سال میں مکمل ہوا اور 10 سال کی عمر میں وہ حافظ بن چکے تھے۔ آپ کی درسی تعلیم کا آغاز۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد اب باری آتی تھی درس نظامی کی۔ یہ وہ نصاب ہے جو بر صغیر کے مدارسوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور جس کے ذریعے بڑے بڑے علماء تیار ہوتے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں عبد المصطفی کی باقاعدہ درسی تعلیم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عربی صرف و نحو کی کتابیں پڑھی تھیں۔ یہ بنیادی کتابیں تھیں جن کے بغیر آگے کا علم سمجھنا ناممکن تھا۔ ان کے ذہنی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو کتابیں عام طور پر طلبہ کو سمجھنے میں مہینوں لگتے وہ ہفتوں میں سمجھ جاتے۔ 12 سال کی عمر میں اس نے منطق کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ منطق جو ایک مشکل مضمون ہے
جس میں دلائل کی تربیت، قیاس کے طریقے اور فکری مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عبد المصطفی کو یہ موضوع بہت پسند آیا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے فقہ کی ابتدائی کتابیں شروع کیں۔ یہاں ان کے والد کی تربیت کا فائدہ نظر آیا، کیونکہ گھر ہی میں فقہی مباحثہ سنتا رہا تھا، اسی لیے بنیادی مسائل ان کے لیے نئے نہیں تھے۔ 14 سال کی عمر میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ کلاس میں فقہ کا درس چل رہا تھا اور استاد ایک مسئلے کی وضاحت کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا سوال اٹھایا جس سے پوری بحث کا رخ بدل گیا، اور استاد کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ لڑکا گہری سوچ رکھتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اصول فقہ کی تعلیم شروع کی۔ یہ وہ علم تھا جو فقہی احکام کی بنیادوں کو سمجھتا تھا۔ یہاں اس کی تجرباتی صلاحیت کا بہترین استعمال ہوا۔ 16 سال کی عمر میں عبد المصطفی نے حدیث کی ابتدائی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ یہی ان کی اصل دلچسپی کا اظہار ہوا۔ حدیث کے معاملے میں اسے ایک خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔ آپ کا حدیث کے ساتھ لگاؤ۔ جب عبد المصطفی نے حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ حدیث نبوی پڑھتے وقت اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے مشکات شریف کا مطالعہ کیا۔ یہ حدیث کا ایک اہم مجموعہ تھا جس میں مختلف موضوعات پر حدیث جمع تھی۔ اس کتاب کے مطالعے سے ان کے دل میں حدیث کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے صحیح بخاری شروع کی۔ یہ حدیث کی سب سے اہم کتاب تھی، جسے کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس نے پہلی حدیث پڑھی تو اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت ہوئی۔ ان کے مطالعے کا اندازہ دوسرے طالب علم سے مختلف تھا۔ وہ صرف حدیث یاد نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے راوی کے حالات بھی معلوم کرتے۔ ہر راوی کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا کہ وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، کتنا قابل اعتماد تھا۔ 19 سال کی عمر میں اس نے صحیح مسلم کا مطالعہ شروع کیا۔ اب ان کی دلچسپی صرف حدیث پڑھنے تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ مختلف حدیث کا مطالعہ بھی کرنے لگے۔ 20 سال کی عمر میں اس نے دیگر سیاستہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کا مطالعہ مکمل کیا۔ اب وہ حدیث کے علم میں کافی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ 21 سال کی عمر میں ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ صرف بنیادی حدیث کتابوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ علم الحدیث کی باریکی کے بارے میں بھی سیکھے گا۔ اس کے لیے اسے علم الرجال، علم المصطلح اور اسماء الرجال جیسے مختلف علوم کا مطالعہ کرنا پڑا۔ آپ کا علم حدیث میں تخصص۔ 22 سال کی عمر میں مولانا عبد المصطفی نے فیصلہ کیا کہ وہ حدیث کے علم میں مزید گہرائی حاصل کریں گے۔ اس لیے اسے ایسے اساتذہ کی تلاش تھی جو نہ صرف حدیث جانتے ہوں بلکہ ان کی تحقیق اور تخریج میں بھی مہارت رکھتے ہوں۔ اس وقت ہندوستان میں چند ایک علماء تھے جو حدیث کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ مولانا عبد المصطفی نے ان تمام سے استفادے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے اسے مختلف شہروں کا سفر کرنا پڑا۔ 23 سال کی عمر میں اس نے دلی میں جا کر وہاں کے مشہور محدث سے تعلیم حاصل کی۔ یہاں اس نے سیکھا کہ حدیث کی تخریج کیسے کی جاتی ہے، مختلف روایات کا موازنہ کیسے کیا جاتا ہے اور کمزور حدیث کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ 24 سال کی عمر میں اس نے لکھنؤ کا سفر کیا، جہاں حدیث کی تشریح کے طریقے سیکھے، جہاں اس نے سمجھا کہ ہر حدیث کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس کے بغیر حدیث کا صحیح مطلب سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں واپس آ کر اس نے اپنا طریقہ تدریس مقرر کیا۔ اب وہ نہ صرف حدیث پڑھاتے تھے بلکہ ان کی تحقیق اور تخریج بھی سکھاتے تھے۔ ان کے طلباء کہتے تھے کہ ان سے حدیث سیکھنے کے بعد یہ علم بالکل زندہ لگتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسا کارآمد کام شروع کیا۔ وہ مختلف فقہی مسائل کی حدیث جمع کرنے لگے اور ان کی درجہ بندی کرنے لگے۔ یہ کام بہت مفید تھا کیونکہ علماء کو مختلف مسائل میں حدیث کا حوالہ دینے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ آپ کی 27 سال کی عمر میں ان کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ مختلف مدارس کی طرف سے انہیں تدریس کی دعوت آنے لگی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جگہ قیام کرے گا
اور वहीं अपनी तमाम तवानाई सर्फ करेगा। आपकी तदरीसी खिदमात का आगाज़ 28 साल की उम्र में मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ाई ने बाकायदा तदरीस का काम शुरू किया। इनकी तदरीसी अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सिर्फ किताब की इबारत पढ़ कर नहीं छोड़ देते थे, बल्कि हर हदीस की तफसील के साथ वजाहत करते। इनकी खसूसियत ये थी कि वो हर हदीस के साथ इसके रावियों का भी तफसीली तारफ़ करवाते। तलबा को बताते कि फ़लाँ रावी कौन था, कहाँ रहता था, क्या काम करता था और उलमा ने इनके बारे में क्या राय दी है। इनका एक और इम्तियाज़ ये था कि वो अहदीस का इल्मी इतलाक़ भी बताते थे। सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं करते, बल्कि ये बताते कि इस हदीस में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या रहनुमाई मिल सकती है। 30 साल की उम्र में इनके तलबा की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी। मुख्तलिफ शहरों से तालिबे इल्म इनसे हदीस की तालीम हासिल करने आते थे। इनकी दरसगाह बेयक वक्त सैकड़ों तलबा पर मौजूद थी। इनके तलबा कहते थे कि जब वो हदीस पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद इस वाक़े में मौजूद हों जिसका जिक्र हदीस में है। इनका अंदाज़ इतना मौसर था कि तलबा घंटों तक सुनते रहते और बोरियत महसूस नहीं करते। 32 साल की उम्र में उन्होंने एक नई रवायत शुरू की। वो सिर्फ किताबी तालीम नहीं देते बल्कि इल्मी तरबियत भी करते थे। तलबा को बताते कि हदीस का इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि इस पर अमल किया जाए। 35 साल की उम्र तक आते आते वो मुल्क के मशहूर उस्ताज़ा में शुमार होने लगे। मुख्तलिफ मदारिस की तरफ से उन्हें इमामत और खताबत की पेशकश आने लगी, लेकिन वो तदरीस को तरजीह देते रहे। आपका इल्मी तसनीफ़ का दौर 38 साल की उम्र में मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ाई ने लिखने का फ़ैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ ज़ुबानी तलीफ़ काफ़ी नहीं, लिख कर भी इल्म को महफूज करना ज़रूरी है। इनकी पहली तसनीफ़ अहदीस की तखरीज पर थी। ये एक तकनीकी काम था जिसमें मुख्तलिफ फ़िक़ी मसाइल के लिए अहदीस के हवाले जमा किए गए। ये किताब उलमा के लिए बहुत मुफीद साबित हुई। 40 साल की उम्र में उन्होंने शरह हदीस लिखना शुरू किया। ये मुश्किल हदीस की तशरीह पर मुश्तमिल था। इस किताब की खसूसियत ये थी कि इसमें हर हदीस को समझने के लिए आसान मिसालें दी गई थीं। 42 साल की उम्र में उन्होंने एक अहम किताब लिखी जो इल्मुर रिजाल पर मुश्तमिल थी। इसमें हदीस के रावियों की तफसीली मालूमात जमा की गई। ये किताब तलबा के लिए बहुत मुफीद थी। 45 साल की उम्र में उन्होंने सबसे अहम काम शुरू किया, तफसीरुल अल-ज़हरी। ये कुरान करीम की तफसीर थी जिसमें कुरानी आयात की वजाहत हदीस की रोशनी में लिखी गई। ये तफसीर लिखने में उन्हें कई साल लगे। हर आयत की तफसीर करते वक्त वो मुतल्लिका हदीस तलाश करते, इनकी सनद की जांच करते और फिर मुनासिब तशरीह पेश करते। 50 साल की उम्र तक आते आते इनकी कई किताबें मुकम्मल हो चुकी। इनकी तसनीफ़ की शोहरत पूरे बर्रे सगीर में फैल गई और उलमा उन्हें हवाले के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। आपका आखिरी दौर और आपकी मिरास 55 साल की उम्र में मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ाई की सेहत में कमी आना शुरू हुई। बरसों की मुसलसल मेहनत और रातों को जाकर लिखने की वजह से इनके जिस्म ने साथ छोड़ना शुरू किया, लेकिन इनका जज्बा कम नहीं हुआ। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी अपने शागिर्दों को तालीम देते रहे। जब तबीयत ज़रा बेहतर होती तो किताबों की जांच परख में मसरूफ़ हो जाते। आखिरी 2 साल में उन्होंने अपना सबसे अहम काम किया। वो अपने तमाम शागिर्दों को जमा करके उन्हें नसीहत करते कि इल्म की खिदमत में कभी सुस्ती ना करना। उन्होंने अपनी किताबों की ज़िम्मेदारी भी अपने काबिल तरीन शागिर्दों के सुपुर्द की। 58 साल की उम्र में 18 अक्टूबर 1989 को उनका इंतकाल हुआ। इनकी वफ़ात की खबर जब फैली तो पूरे शहर में शोक की कैफियत छा गई। इनके जनाजे में हज़ारों लोग शरीक हुए, जिनमें इनके शागिर्द, उलमा और आम लोग भी शामिल थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके शागिर्दों ने इनकी तालीमात को आगे बढ़ाने का अहद किया। आज भी इनके लिखे हुए रसाइल और किताबें मदारस में पढ़ी जाती हैं। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने हदीस की तालीम को आसान बनाया।
اس سے پہلے حدیث کا علم صرف خاص طبقے تک محدود تھا، لیکن انہوں نے اسے عام فہم بنایا۔ آج بھی جب کوئی طالب علم حدیث کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے مولانا عبد المصطفی کی تصنیف سے مدد لینی پڑتی ہے۔ ان کا اندازہ اتنا واضح اور سادہ تھا کہ مشکل سے مشکل بات بھی آسان لگ جاتی تھی۔ ساتھیوں، مولانا عبد المصطفی کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول بچوں کی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب والدین خود علم کے دوست ہوں تو بچے فطری طور پر اسی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن ضروری ہے۔ مولانا عبد المصطفی نے راتوں کو جاگ کر اور دن کو محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو سکھانے کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ تدریس میں گزرا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر علم کا اپنا مقام ہے، لیکن احادیث نبوی کا علم خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ہماری عملی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بھائیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو لائک کریں، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آیا، اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور سبسکرائب کریں اور زیادہ بہترین ویڈیوز کے لیے کمنٹ کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، اور ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔